حدیث کے اندر جیسا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، عجیب عجیب غریب فتنوں میں انسان مبتلا ہوگا. فتنوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی دنیاوی ترقیاں ختم ہو جائیں گی یا دنیاوی معاملات ختم ہو جائیں گے، بلکہ وہ تو بڑھتے رہیں گے. ٹیکنالوجی بھی بڑھے گی، چیزیں بھی نظر نہیں نکلیں گی. فتنے کا جو لفظ استعمال کیا ہے بزرگان دین کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے اندر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی. دین انسان کا جو ہے برباد ہونا شروع ہو جائے گا. دین میں عجیب عجیب حرکتیں شروع ہو جائیں گی، عجیب عجیب گروہ پیدا ہو جائیں گے، عجیب عجیب خیالات آ جائیں گے. ہر آدمی کہے گا میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. وہ کہے گا میرا عمل صحیح ہے، وہ کہے گا میرا عمل صحیح ہے. عجیب کیفیت ہو جائے گی دنیا کے اندر. اور خاص طور پہ وہ زمانہ جو امام مہدی کے نزدیک ہوگا وہ تو بہت ہی خطرناک زمانہ بن جائے گا. انفارچونیٹلی ہم بھی اسی زمانے کے بہت قریب ہیں، اور اللہ پاک سے کرم دعا یہی ہوتی ہے اللہ ہر فتنے سے بچائے ہمیں. دعا تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں اللہ سے، لیکن اسباب بھی اللہ پاک نے دیے ہیں نہ کرنے کے. تو اسباب کو استعمال نہیں کرے گا تو دعا بھی کیا اثر کرے گی. تو اس لیے ہے بزرگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی ہیں کہ جیسے ایک فتنہ ہے آج کے زمانے میں، بڑا زبردست فتنہ ہے کہ بھئی کوئی یہ تسلیم کرنے کے مانتا ہی نہیں، اس بات کو تسلیم کرتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں. کہ کس کا دعویٰ سچا ہوگا کہنے کا کہ بھئی میں سچا ہوں. بھلا اصل میں وجود اللہ سبحان اللہ. ان دو لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہ ہے قرآن کے اعجاز ہے. پورا دین بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اس پیغام کو. اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ. کیسا؟ بلا سبحان اللہ. کس سے دعوے سے اللہ بات کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تمہارے دھوکے سارے ختم ہو جائیں. اپنے اپنے آپ گرے میں جہاں کے دیکھ لو کہ تم سچے ہو یا ٹھیک راستے پہ ہو نہیں ہو. اس کی پہچان کیا ہے؟ اسلم وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مکمل طور پر جس نے مکمل طور پر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی دلیل دی. پورا لا الہ الا اللہ محمد اطیع اللہ و اطیع الرسول. پورا پیغام اللہ پاک نے دے دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے؟ میری اطاعت، میرے احکامات، اور کس طرح تابع کس کے؟ تابع شریعت اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں میری اطاعت پر کہ میرا حکم آ رہا ہے اس پہ آدمی جھک چکا ہے، اسلم کہتے ہیں مکمل طور پر. یہ نہیں کہ جی ہم اس ملک میں آئے کیسے کریں، فلاں جگہ جائیں گے تو یہ کام کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا جناب، وہاں تو ماحول نہیں ہے، وہاں ہم بچوں کی کیسی حفاظت کریں گے، وہاں ہم فلاں کیسے کر سکیں گے، ہم بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے، ہم قرآن حفظ کرائیں گے کیسے کرائیں گے. ہر مسجد میں الحمدللہ حفظ کی کلاس ہوتی ہیں. اس سال کے آخر میں کتنے کتنے حفاظ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ نکلتے ہیں نکلتے ہیں. کتنے بڑے بڑے عالم آئے یا نہیں آئے، مولانا آئے یا نہیں آئے. یہیں سے اسی زمین سے، اس زمین سے کتنے بڑے بڑے عالم پیدا کیے نہ کیے، کیسے محدثین پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، کتنے بڑے دارالعلوم آئے یا نہیں آئے. یہ دنیا ہماری ہے اللہ کی ہے، کوئی کیا نہیں کر سکتا. کہیں بھی آپ جو اللہ نے دعویٰ دیا ہے کہ کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہو سکتا جہاں آپ میرے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہ کر سکیں، کہ ہر جگہ اللہ کی حجت قائم ہوگی. کوئی زمین خطہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا، عورت جو چاہے گی اگر کہ میں نے اس عارضی دنیا سے حقیقی دنیا تک کامیاب جانا ہے، اور اللہ نے آپ کے رزق کو یا آپ کے حالات کو اس جگہ پہ رکھ دیا ہے، کسی ماحول میں رکھ دیا ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ ہمارا دین یہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے. آپ عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی روکنے کا. اللہ بہت ہی رسول اللہ تعالیٰ
ہم نے خود ان کو یہ ماحول دیا. اگر اسی ماحول کے اندر ایک بچہ حافظ ہے, پردہ ہے اور سب کچھ نکل کے زندگی سے آپ کے سامنے نظر آتا ہے, تو کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے گھر میں وہی بچہ بہت بری حالت پہ اندر برٹ اپ ہو رہا ہے؟ وجہ کہ اس نے اس کو نہیں کیا, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے, اللہ کی اس کتاب کو جھٹلایا ہے جس میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا تشویش نہیں. ہر مومن کے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اصل میں وجل اللہ کو اپنے پورے رخ کو مکمل طور پر تم بہتر پھیر دو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہ دیکھ لیں ہم کتنا پھرے ہیں, رخ ہمارا کس طرف ہے. یہ تو نہیں آدھا کلّہ ادھر آدھا رخ ادھر, یہ تو ہے ہی نہیں. اصل مکمل طور پر جو آدمی رہے گا, نماز کا حکم ہے نماز, روزے کا حکم ہے روزہ, حج کا حکم ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا. حق کا حکم آ گیا, پیسے موجود ہیں, شریعت نے جو حدود لگائی ہیں حج کی, علماء کرام یہاں موجود ہیں, مفتیان موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے. کہیں آپ کو انڈیا پاکستان فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی اللہ کے دعویٰ ہے, یہیں آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ آپ کس حالت میں آپ جا سکتے ہیں, جا سکتے ہے یا نہیں. پھر یہ گروہ بندی کیسی ہے, پھر یہ عاشق رسول کیسے بنے پھرتے ہیں, پھر یہ رنگ کیوں ہیں طرح طرح کے, پھر یہ باتیں کیوں ہیں. سوچنے والی بات ہے, جبکہ ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے. حوصلہ ہے نا, ہم اس طرف تو چلتے نہیں ہیں. یہ رنگ تو ہم نے پکڑا, جس نے یہ رنگ پکڑ لیا جو اللہ نے بتایا ہے, سبحان اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سچا ہے, صادق آدمی ہے, اس کا دین بھی پکا ہے. یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ کھلتا ہے, کبھی کامیاب نہ سمجھے میں سنتوں پہ عمل کرتا ہوں, میرا یہ لباس ہے, میں تو بڑا نمازی ہوں, دیکھو میں کتنی نفل پڑھتا ہوں, کتنا تہجد پڑھتا ہوں, کتنا قرآن جانتا ہوں, کتنا بڑا حافظ ہوں, کتنا بڑا قاری ہوں. سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے ایک شرط لگائی ہے آگے کہ تمہارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے, پر کیا ہے, وَهُوَ مُحْسِنٌ. سبحان اللہ. یہ سب بھی اس وقت قبول ہوگا جب یہ خالص اور خالص اللہ کے لیے ہوگا. بولے سبحان اللہ. بڑا پیارا پیغام نکلا ہے, بزرگان دین نے کیا بات کہی ہے. استھانی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے اس پر. کون انکار کرتا ہے مجھے بتاؤ تصوف کا, کون انکار کرتا ہے تزکیے کا. محسن کیسے بنیں گے آپ؟ حدیث احسان نہیں پڑھا ہم نے, وہ احسان کہاں سے آئے گا؟ جس کو نبی پاس میں لے کر آئے وہ تزکیہ کس کا نام ہے؟ سارے جتنے بھی ہمارے ایک گروپ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جناب پورے حدیث پہ چلتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہم اپنا تزکیہ کریں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت تزکیہ کریں. اور بڑے اونچے اونچے دعوے ان کے. قرآن ریجیکٹ کرتا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ, تیری نماز, تیرا روزہ, تیرا حج, تیری زکوٰۃ, تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ریا سے پاک ہے؟ کون ثبوت دے اس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ. اور ریا ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ وہ شرک ہے, شرک. کیونکہ مجلس تزکیے کی ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, آپ بھی, تو اس لیے سب سے اہم چیز ہے تزکیے کی, تصوف کی. میں اور آپ جو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ ایک کام کے لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ریا نہ ہو ہمارے اندر. اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریا. اتنی بڑی بڑی کتابیں امام غزالی نے اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس پہ لکھی ہیں ریا کہ یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ کتنے بڑے بڑے آدمی آخرت کے اندر اٹھائے جائیں گے, شہداء اٹھائے جائیں گے, علماء اٹھائے جائیں گے, قاری اٹھائے جائیں گے, محدثین اٹھائے جائیں گے, ان کی لائنیں بدلی ہوں گی, رائٹ سے لیفٹ پہ جا رہے ہوں صرف اس وجہ سے کہ ریا تھی, اس میں للہیت نہیں تھی. یہ نہیں ہے ماحول لگے, وَهُوَ مُحْسِنٌ, تیری نماز نہیں, تیرا روزہ نہیں, تیرا حج نہیں, ابھی تو مکمل نہیں ہوا, اسلام نہیں ہوا, جب تک واہ محسن تیری اس تمام چیز میں للہیت نہیں آ جائے گی اور اخلاص نہیں آ جائے گی. بولے سبحان. تو اب مجھے بتائیں اس کے لیے اب نماز کو قبول کرنے کے لیے, روزہ کو ہمیں کیا چاہیے؟ محسن احسان. اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہ چیز ایسی ہے احسان کہ انسان کے لیے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑے گی, ورنہ آپ اخلاص نہیں آ سکتا, آپ کی ریا نہیں نکل سکتی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک مچھر بھی ہم سو رہے ہوں نا, کبھی آپ گہری نیند سو رہے ہو اور مچھر آپ کا یہاں کاٹ رہا ہو تو آپ اس مچھر کو نہیں بھگا سکتے. اگر بھگا سکتے تو کاٹ کیوں جائے, اتنا کمزور انسان. تو ریا جیسی چیز آپ خود نکال لیں گے. وہ تو ریا اتنی خبیث چیز ہے کہ نفس اور شیطان کے
اس کو ایسا لے کے چلتا ہے انسان میں، اور جس کو اللہ نے طاقت یہ دی ہے شیطان کو، عدو مبین کہا ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے، نعبدو مجھے پوجو اللہ تعالیٰ، اتنا شیطان کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے کہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، وہ خون کے اندر دوڑتا ہے، اور سب سے بڑا وارث کا رہا ہے، اس کو نمازیں پڑھائے گا، اس کو روزے کرائے گا، اس کو حج کرائے گا، بڑے آرام سے اس کو سنتیں کرائے گا، دھوتی پہنائے گا، داڑھی رکھوائے گا، امامے رکھائے گا، سب کس کے لیے ہوگا؟ ٹوورڈ پیپلس. بس لوگ دیکھیں میں نے دھوتی پہنی ہے جناب، میری میں نے جناب امامے پہنے ہیں، وہ تو میں اس لیے بھائی تو ماشاء اللہ پڑھنے ایک آدمی یار دیکھو کتنا سنت زندہ کی انہوں نے پڑھا، اور اسے شیطان کیا کیا ایک سنت کو جگہ تو 100 سیدوں کا ثواب ہے امامے پہنے. تو اس ڈر سے اب دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار ریاء نہ ہو جائے، امام اتار دیں، دھوتی اتار دیں، ریاء نہ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اس کا علاج کیا ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس ہاتھ پکڑو، تاکہ آپ کو سب کچھ یہ کروائے گا بھی، ایسے کروائے گا کہ ریاء بھی نہیں ہے.